سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عيني بك يا رسول الله صدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين یا رسول اللہ انظر حالنا سب کہہ دیجئے یا رسول اللہ سرکار کو نظر کرم منگنی اساں کیڑا کو دنیا دارا کو منگنی ہے جدہ دل پائیا مانگ لوے سرکار دا در کھلا ہے ہر ویلے مل کے مانگ لو وہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا انانی فی بحر غم مغرقن خذ یدی ساحلنا اشقالنا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند الصلاۃ مدینے والا مینا دلال مدینے والا مینا دلال او لگیاں نبا جان دا مدینے والا مینا دلال او لگیاں نبا جان دا سہارا جی دا کوئی بھی نہیں سہارا جی دا کوئی بھی نہیں انہوں بھی گل لا
جاندا مدینے والا مینا دلال مدینے والا مینا دلال سونے دے اگے کچھ نہیں محال او لگیاں ہتھاں دے وچ برکتاں کمال سونے دے اگے کچھ نہیں محال ہتھاں دے وچ برکتاں کمال جے چاوے سونا گٹ کو بغیر جے چاوے سونا گٹ کو بغیر کھجیاں گا جاندا مدینے والا مینا دلال مدینے والا مینا دلال او کٹے ہوئے ہاتھ جوڑدا او کڈی ہوئی اکھ موڑدا حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ جنگ دا موقع ہے تے وہ تلوار لگی تے اکھ دا ڈیلا باہر آ گیا تے ایک واری سوچیا بھی ہن کدھرے ڈاکٹر کو ٹر جائیے بندے نو کو مسئلہ بنتا ہے تو ڈاکٹر کو ہی جاندا ہے تے حضرت قتادہ بھی سوچیا ہوئے کہ میں کسی طبیب کو حکیم کو جاواں پھر دل وچ خیال آیا آمنہ دے لال دا کلمہ کس واسطے پڑھے ہے آنکھ دا ڈیلا ہاتھ تے رکھیا حضور دی بارگاہ چ گئے میرے آقا نے ڈیلا پھڑے آنکھ تے لایا لعاب دہن مبارک لایا آنکھ ٹھیک ہو گئی اس واسطے او کٹے ہوئے ہاتھ جوڑدا او کڈی ہوئی اکھ موڑدا شفاواں دینے والا نبی شفاواں دینے والا نبی او مردے جگا جاندا مدینے والا مینا دلال تو انہوں اجازت ہے کہہ سکتے ہو مدینے والا دلال مدینے والا مینا دلال او لگیاں نبا جاندا سہارا جی دا کوئی بھی نہیں سہارا جی دا کوئی بھی نہیں انہوں بھی گل لا جاندا مدینے والا مینا دلال تمام کی تمام تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے درود لامحدود نبی مکرم شفیع اعظم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور پر نور نور علی نور شافی یوم النشور حضور مبدأ کائنات روح کائنات اصل کائنات باعث تخلیق کائنات مختار شجہات شب اسرا کی دلہا سیاہ لامکاں حامی بے کساں ختم الرسل امام الکل بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارے حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ صالحہ نیرہ منورہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کے بابا جان حضرات حسنین کریمین کے نانا جان حضرت جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی پاک مبرہ منزہ سہنی اور منموہنی ذات والا صفات پہ لا تعداد بے شمار انگنت ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم ہمارا پچھلے جمعۃ المبارک سے موضوع حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ آج اس کا پارٹ 2 یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر میں اپنے بھائیوں سے ملاقات اور آزمائشیں وہ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم سب کو حق سچ بیان کرنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم اس سے پہلے عقیدہ سماعت فرما لیجئے۔ عقیدہ اہل سنت یہ ہے تمام انبیاء کرام معصوم ہیں۔ تمام انبیاء کرام کیا ہیں؟ معصوم عن الخطا ہیں۔ بولیے کیا ہیں؟ معصوم عن الخطا۔ معصوم عن الخطا کا مطلب ہے کہ وہ خطا سے پاک ہیں،
ان سے کوئی بھی غلطی سرزد نہیں ہوئی، ایون کہ حضرت جناب آدم کا جنت سے باہر آنا یہ بھی خطا نہیں ہے۔ جب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورہ بقرہ۔ حضرت آدم نے خود فرمایا یا اللہ میں نے اپنی جان پر کیا کیا، ظلم کر لیا، مجھ سے خطا ہوگی، لغزش ہوگی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے دو ذوات معصوم ہیں، ایک انبیاء دوسرا فرشتے، یہ کیا ہیں؟ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کوئی بھی خطا ہو سکتی نہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت رضوان ہیں، تمام یہ معصوم نہیں ہیں، یہ معصوم نہیں ہے۔ بولیے یہ معصوم نہیں ہے، لہٰذا یہ احتیاط کرنا ہے۔ ہم اکثر اوقات بچوں کو کہہ دیتے ہیں بچہ معصوم ہے، ان الفاظ سے گریز کرنا چاہیے، یہ دینی الفاظ نہیں ہیں۔ تو لہٰذا پتہ چلا ذوات کتنی معصوم ہیں؟ پہلا کون سا؟ انبیاء۔ بولیے کون سا؟ سنیو جس دن تسی بولن لگ پہ سارے رولے ختم ہو جانے، یہ میں گل تانوں دس دیواں، اے ساڈی چپ سانوں لے گئی، وگرنہ اللہ دے فضل وڈے شاہ اور آندے سن جس ہٹی دا سیل مین ماٹھا ہوئے نا او دی دکان کٹ چلدی، فرمایا ساڈا سودا چنگا سیل مین ماٹھے نے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جدوں ساڈے سیل مین کھڑکے دڑکے والے ہوئے نا، ڈنکے دی چوٹ والے، تو پھر انشاءاللہ ساڈا سودا اگے کھڑا ہے تو انشاءاللہ وکن بھی چنگا لگ پائے گا۔ بولے اج گل دا جواب دیا کرو۔ عقیدہ ساڈا اے وے، حضرت یوسف علیہ السلام آپ تے آزمائشاں آئیاں، اب بندہ یہ گمان کر سکتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں ساری زندگی اچھی گزرے گی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی اچھی گزرے، بہترین گزرے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ماشاءاللہ جامعہ جو نقشبندیہ ہے اس کے ناظم اعلیٰ جناب قاری سلمان صاحب آپ تشریف لاتے ہیں، قاری صاحب آگے تشریف لیں، ان کا علماء کا تقریر میں سننے کے لیے آنا میرے لیے شرف کا باعث ہے۔ اللہ ان حفاظ علماء قراء کا سایہ ہم سب پر تا دیر بخیر وفیت قائم دائم فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو زندگی کا گزارنے کا پلان ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی اچھی گزرے۔ مطلب کسی نوجوان کو ٹٹول لیجئے، اسے پوچھئے بھئی فیوچر پلاننگ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے آئی وش کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ اچھا بھائی باہر جا کے کیا کرنا ہے؟ یار میں اپنے پنجاب تو بڑا تنگ، اپنے محلے داراں تو علاقے حالت وہ آندے نے ویلا ہے، تو میں اتھے چلو جیڑا بھی کام لگ گیا کر لوں گا، تو میں کہ اتھے کیوں نہیں کردا؟ اگر شرم آندی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، جو اللہ سعودی عرب بیچ کر رزق دے گا وہ اللہ ادھر بھی رزق دے گا، جو اللہ ادھر رازق ہے وہ اللہ سعودی عرب میں بھی رازق ہے، جو اللہ عراق میں رازق ہے وہ پنجاب میں بھی رازق ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، تمام انبیاء کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضرت جناب ابراہیم نار نمرود، اب جلائے کوئی آگ اور کودے اس میں، قرآن لے کر اٹھا کر کود جائے، آگ تو اس کو جلا دے گی، لیکن حضرت جناب ابراہیم آگ میں کود رہے ہیں، فرشتہ آ بھی رہا ہے، ہیلپ مل رہی ہے، مدد مل رہی ہے، سیکنڈ آپشن ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ بارش والا پانی والا فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے پیارے ابراہیم میں اللہ کی طرف سے ہی آیا ہوں، مہربانی فرمائیں مجھے اجازت دیں، میں اس آگ کو بجھا دیتا ہوں، یہ جتنی مرضی جلاتے رہیں ہم بجھاتے رہیں گے۔ کہا نہیں، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ حضرت ابراہیم بھی جانتے تھے بھیجنے والا بھی وہ ہے، امتحان لینے والا بھی وہ ہے، آگ میں کودوں گا بچانے والا بھی وہ ہوگا۔ آپ نے کودے آگ میں اور آگ نے پھر بچایا، اور قرآن نے اس کی دلیل دی، فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ آگے تو تیری حقیقت اور تیری اصلیت، تیرا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ تو بندے کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس کی ہڈیوں کا بھی چکنا چور کر دیتی ہے، لیکن آج جو آنے والا ہے وہ میری ذات پر درجہ کمال کا توکل رکھنے والا ہے، لہذا اس کے لیے جلانے والی نہیں بلکہ اس کے لیے ٹھنڈک والی اسی کا اہتمام کرنا شروع کر دے۔
وہ آگ نے اس ایئر کنڈیشنر کا اہتمام کیا. اس آگ نے کیا کیا؟ بولیے نا, اس آگ نے کیا کیا؟ ایئر کنڈیشنر کا. آج یقین مانیے ہمارے ایمان کا لیول پتہ کیا ہے؟ میں بتاؤں, میں ڈیپلی کر دوں. نمازیں پڑھتے ہیں ساڑھے نمازی تے اللہ دا شکر ہے نا صبر آلے نے. یقین مانیے کہیں جاتا ہوں سفر پر تو دیکھتا ہوں جتھے اے سی لگا اس کو نے چوکھے نمازی نے, جتھے پکھا لگا اتھے چوکھے نے, تو جتھے پکھا نہیں اتھے نماز ہی نہیں. یہ 2 دن پہلے کی بات میں فیصل آباد گیا تھا تو پانی ساتھ میں نے لیا, تو میرا بھائی ساتھ تھا دوست, تو وہ پانی وہاں فیصل آباد سے لیا تو رستے میں آتے ہوئے ٹھنڈا ہو گیا. جب گرم ہو گیا کسوکی کے پاس آئے تو میں بوتل کھول کر پانی پینے لگا تو کہنا حضرت روکو تو ٹھنڈا پانی لے دیا, یہ گرم ہو گیا. میں کہا کربلا والے نویں بھی نہیں سی لبا. ہم دیکھے تو صحیح ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے. ساڈے منہ تے ماڑا پانی نہیں لگتا, ماڑی روٹی نہیں لگتی, اب فلاں سالن کو نہیں ایسا کھانا. یہ ہمارے ایمان کا لیول ہے. تو ہم یہاں پر جہاد اور دین کی بات کس طرح کر سکتے ہیں؟ ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ باتیں یہ ہے, فرمایا جو اللہ پر صبر کرے گا, جو اللہ کی ذات پر توکل کرے گا, یا اللہ جو صبر کرے, فرمایا ان اللہ مع الصابرین, جو میری ذات پر توکل کرے گا ساری دنیا مکار کے ساتھ ہو جائے, ساری دنیا جھوٹ بولنے کے حوالے کے ساتھ ہو جائے, ساری دنیا ظلم کرنے والے کے ساتھ ہو جائے, فرمایا جو صبر کرنے والا ہے میں رب العالمین اس بندے کو اپنا ساتھ عطا فرماؤں گا. تو آؤ سامنے ذکر رب العالمین نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام دے نام تے پوری سورہ یوسف نازل فرمائیے. تیرے تے میرے امام الانبیاء سورہ یوسف دی تلاوت پہ کر دینے. حدیث شریف در منصور تفسیر در منصور دے اندر موجود ہے. تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء مدینے دے تاجدار ودہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاگ دے کاجل والے وما یلتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی دی پاک زبان والے مدینے دے تاجدار حضور سورہ یوسف دی تلاوت پہ فرمان دینے. میرے آقا الفاظ پڑھ دینے, بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. تیرے تے میرے آقا سورہ یوسف دیاں ابتدائی آیتاں پہ پڑھ دینے. تو عرابیاں دی جماعت کافر آئے نے, اہل کتاب آئے نے, حضور دی بارگاہ وچ آئے نے. جس ویلے قرآن سنے آئے سورہ یوسف سنیے, پڑھن والے کون نے؟ جنہاں تے قرآن بھی ناز کر دائے, جنہاں تے قرآن بھیجن والا بھی ناز کر دائے, جنہاں تے قرآن لے کے آن والا روح الامین بھی ناز کر دائے. میرے آقا تلاوت پہ کر دینے. جس ویلے کافراں تلاوت سنیے حضور دی بارگاہ سارا وفد آیا ہے, آ کے چند علامتاں نشانیاں حضور کو سوال کیتے نے, میرے آقا جواب دیتے نے. لیکن جس ویلے حضور سورہ یوسف تلاوت کیتی ہے پھر آندے نے سونیو ذرا کمر اٹھاؤ, کاشانہ ہے جڑا پردہ اٹھاؤ اپنی کمر مبارک تو. تے میرے آقا نے اپنے مہر نبوت تو پردہ اٹھایا ہے. تے اس ساری جماعت نے جس ویلے اور مہر نبوت ویکھیے اس سورہ یوسف دیاں آیتاں سنیاں نے, گردناں جھکا دیتیاں نے, کلمہ پڑھ کے ایمان دی دولت نال مالا مال ہو گئے نے. سورہ یوسف انہوں احسن القصص کیا آکھیا جاندہ ہے؟ کی آکھیا جاندہ ہے؟ احسن بولو احسن القصص. صحابہ کرام نو حضور قرآن سنان دے سن, دین پیش کر دے سن. ساڑھے بندے بھی راج جاندے نے, ٹھیک ہے. مطلب میں سادہ مثال پیش کر دے ہوں. پنجابی چ جملہ بولے جاندہ گھر دا پیر ہوڑا ہوندا ہے, بولے جاندہ ہے کہ نہیں؟ فری تقریر صرف میں تانوں سنانا, کہو ذرا سبحان اللہ. فری تقریر صرف تانوں سنائی دی. سجے کہ بابا جی نے پوچھ لو فی سبیل اللہ تقریر سے کو نہیں سنائی دی, سیدھی لے جو تو چھڑ جو.
تو پھر جڑا لے کے جانا وہ اتنا کو سمجھدار ہوتا ہے. باہر عرض کرن دا مقصد یہ میرے آقا دین پیش کرتے سن. چند لوگ وچوں اکتا گئے ایک ہی روزانہ ہی نماز ایک ہی روزے حج زکات تے روٹین وائز پہ چلتا ہے. تو صحابہ کا چند صحابہ نے کہہ دیتا حضور دی بارگاہ یا رسول اللہ سانو کو اور شے سناؤ دیگر انبیاء دے قصے سناؤ. تو پھر اللہ کریم نے سورہ یوسف نازل فرمائی. اور میں سونے قصہ انہوں نے انجدہ سنانا ہے ہر شے بھول جاوے گی. میرے آقا نے پھر قصہ سنایا فرمایا لو صحابہ ہن سنو قصہ. تے میرے آقا صحابہ نو سنایا اے حسینی ہن ڈیرہ جموں والے نے سنانا لگا. ایڈی مٹھی سبحان اللہ نہیں ذرا آکھو سبحان اللہ. میں پچھلے جمعے بھی آکھیا سی فی سبیل اللہ صرف سبحان اللہ ہے تے ان قریب ہو سکتا ہے تے بھی ٹیکس لگ جاوے تے ایتے تے لگ چکے ہیں. میں تانوں دس دینا 50,000 دے کے مولوی بلائی دا کہ نہیں؟ بولو نا جڑے بلاندے ہو سمجھدار جان دے 50,000 دے کے مولوی بلائی دا کہ نہیں؟ آوندا ہے نا قرآن وہ بھی میں سنانا پیا وہی 50,000 والا بھی سنائے گا لیکن وہ سبحان اللہ نکل دی ہے کہ نہیں؟ کیوں نکل دی ہے؟ 50,000 دیتا ہوں. ہوں سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہوں کہو ذرا سبحان اللہ. فی سبیل اللہ سبحان اللہ بھی تھوڑے کو میں پیا کٹوانا کہو ذرا سبحان اللہ. آؤ سامنے ذکر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی نو خواب دا پہلا حصہ پہ سنا دینے. اپنے والد کریم نو اپنا خواب پہ سنا دینے. اذ قال یوسف لأبیہ یا اباتی انی رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. آندے نے ابا جی میں خواب ویکھے آئے 11 ستارے سورج چن مینو ٹوٹ کے میری جھولی اچ گر گئے نے مینو سجدہ پہ کر دینے جھک گئے نے مینو سلامی مینو سلیوٹ پیش پہ کر دینے. والد کریم نے خواب سنے آئے آکھیا پتر لیکا اٹھنا کری اور کسے نو نہ دسی. ہن پراواں نو پتہ چلے آئے کہ انج والد تے پتر دے اندر پتر تے بیٹے دے اندر پتر تے باپ دے اندر انج دی چیم گوئی پئی ہوندی میٹنگ پئی ہوندی ہے. ہن 11 پائیاں نے ڈیسیجن فیصلہ کیتا ہے اینو مارنا ہے. دل وچ حسد دی اگ نے جنم لیا ہے کٹ کیتا ہے ایکا کیتا ہے کر کے لے گئے نے کنویں چ جا کے سٹیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جس ویلے کنویں چ گئے نے رب فرمایا پیارے یوسف پریشان نہیں ہونا اسی تینوں کنویں چوں کڈ کے مصر دے تختے بٹھاواں گے تے پھر دساں گے اور رب العالمین دی ذات ہوے ان اللہ علی کل شیء قدیر. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں چوں 10 درہم ایک روایت 10 درہم دی ہوندی ہے ایک 9 درہم دی ہوندی ہے ایک 20 درہم دی ہوندی ہے. قرآن آکھیا من بکسن دراہم معدودہ چند گنتی دے درہم دے کے یوسف نکلے نے مصر دے بازار چائے نے. عزیز مصر آیا ہے ویکھیا بچہ سونا ہے مول لگیا ہے لیائے بیوی نو دیتا ہے آکھیا دی سیوا کر. ہن بیوی نے جس ویلے حسن یوسف تے نظر ماری ہے آندی ہے بڑا تیرا چہرہ بڑا سونا ہے. آپ نے جواب دیتا اے چہرہ مٹی دائے مٹی اچھی مل جانا ہے. آکھیا یوسف تیریاں اکھاں بڑیاں سونیاں نے. توجہ میرے وال کرے آجے زلیخا حضرت یوسف دیاں تعریفاں پئی کر دیے آندی ہے یوسف تیریاں اکھاں بڑیاں سونیاں نے. آندے نے اے اکھاں سب تو پہلا ضائع ہون گیاں. آکھیا یوسف تیرا مکھڑا بڑا سونا ہے. آکھیا اے جسم اے مکھڑا مٹی دا بنیا ہے اس مٹی اچ مل جانا ہے. ہن اپنی محبت دا اظہار کیتا. آپ نے فرمایا کل نہ ہاشا. آپ نے فرمایا نا میں تیرے مکر و فریب وچ نہیں آواں گا. ہن حضرت یوسف علیہ السلام چڑھدی جوانی ہے نبوت دا تاج ہے حضرت یوسف علیہ السلام تے اور نبوت دا حسن ہے ایمان دی نورانیت تقوی دی نورانیت. چونکہ نبی کدی بھی زانی تے شرابی
تے کبابی نہیں ہو سکدا، اس واسطے منن والے بھی کدی زانی تے شرابی نہیں ہو سکدے۔ مسلمان بھائیو، حضرت یوسف نو زلیخا نے محبت دا اظہار کیتا ہے، آندی ہے یوسف مینوں تیرے نال پیار ہو گیا ہے، میرے نال جڑا ہے میرے نال ہم بستری کر، میرے نال بدکاری کر۔ فرمایا نا نا میں تیرے مکر و فریب وچ نہیں ہونا۔ ہن زلیخا نے اپنے محل دے سارے دروازے بند کروا دیتے نے کہ یوسف محل چوں باہر نہ جاوے۔ عزیز مصر محل چوں باہر گیا ہے، زلیخا ہے یا یوسف ہے ویکھن والا کوئی نہیں ہے، لیکن ویکھنا نبی دا تقوی، ویکھنا نبی دی پاک دامنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام آندے نے میں بد فعلی نہیں کرانگا، میرے کردار تے داغ لان دی کوشش نہ کری، میں تیرے مکر و فریب وچ نہیں آواں گا۔ جس لے نی گل کیتی ہے زلیخا پکڑن واسطے دوڑی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دامن نو بچا کے نکل دینے باہر والا مین گیٹ، مین دروازے تھانی باہر نسن دی کوشش کر دینے۔ زلیخا نے پچھوں کرتا پکڑے آئے، کرتا اتر گیا ہے، پھٹ گیا ہے۔ ہن ویکھیا کیے حضرت یوسف علیہ السلام نال زلیخا دروازے دے نیڑے پہنچیاں نے، اندروں جڑا باہروں عزیز مصر دروازہ کھلے آئے۔ عزیز مصر نے ویکھیا ہے بیوی کولے نال یوسف ہے، سجے کھبے کوئی نہیں ہے، تے حیران ہو گیا ہے۔ ہن زلیخا چکے عورت سی، انہیں اپنا فتنہ برپا کیتا ہے۔ آندھی عزیز مصر میرے سرتاج من اس بچے نے میرے دامن نو داغ لان دی کوشش کیتی ہے، میری عزت لٹن دی کوشش کیتی ہے، ایدی سزا یا سزائے موت ہو جاوے یا انہوں قید کر دیتا جاوے۔ عزیز مصر نے آکھیا یوسف ایک ہی کام کیتا ہی، تے حضرت یوسف فرمایا میں نہیں کیتا ہے، میرے پیچھے لگی سی، میرے دامن اچ داغ نہیں۔ ہن حضرت یوسف اپنی صفائی پیش کیتی ہے تے آپ نے فرمایا زلیخا دے ویڑے ایک 4 مہینے دا نومولود بچہ ہے، انہوں پوچھو بچہ گواہی دے دے گا۔ عزیز مصر حیران ہویا ہے، یوسف او نکاح دیا بچہ دودھ پین والا بچہ کی میں گواہی دے گا؟ آکھیا پوچھو تے صحیح، جے پاک دامنی ہوئی بچہ بھی بول پوے گا۔ ہن بچے نو لے آندہ گیا ہے، بچے نو لے آندہ گیا ہے، کرتا قریب کیتا گیا ہے۔ زلیخا دے چاچے دا پتر بھی نیڑے سی، انہیں کیا جے تے کرتا اگوں پھٹیا ہویا تے پھر زلیخا نہیں یوسف گناہگارے، جے کرتا پچھوں پھٹیا ہویا تے پھر زلیخا گناہگارے۔ تے رب العالمین نے اپنے پیارے دی پاک دامنی وچ قرآن نازل کیتا ہے، سورہ یوسف۔ رب العالمین نے فرمایا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین۔ فرمایا اگر یوسف دا کرتا اگوں پھٹیا تے عورت سچی ہے، یوسف غلط ہے۔ فرمایا وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ جے کرتا پچھوں پھٹیا ہویا پھر زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے۔ بچہ نیڑے لیاندہ گیا ہے تے بچہ بول کے آندہ ہے او لوکو زمانے والیو، زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے۔ دیکھو نا یار، زنا دی تومت، کی دی تومت؟ زنا دی تومت۔ یاد رکھے بڑا حساس معاملہ ہے، اساں ایویں کسی تے بہتان لا دینے، ایویں کسی تے بہتان لا دینے۔ میری 25 سال عمر ہے، کنی عمر ہے میری؟ یہ میں کافی دفعہ دسیا تو ہم حفظ ہو گیا ہونا۔ میرے تے 3 تو 4 وری قاتلانہ حملہ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں جاننا جنہ کیتا ہے، 4-5 دن پہلا میں پوسٹ لائی ہے، سوشل میڈیا والے بیلیاں نو پتہ بھی ہے، جدوں نہیں میں پوسٹ لائی ہوں صلح دے پیغام پہ ہوندے نے۔ کیوں؟ اس دور دی دا سوشل میڈیا از اے بگ پاور، سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت بن چکی ہے۔ انہوں نے ایسی انہیں ٹوپی پائی ہے، تو میں کہا ٹوپی سنت سمجھ کے پائی ہے، داڑھی ایسا سنت سمجھ کے رکھی ہے، تو میں اپنے چاہن والے نو بھی جاننا تے نہ چاہن والے نو بھی جاننا۔ میرے کو غیب دا علم نہیں ہے، لیکن مصلی رسول دی برکت ہے۔
تو کوشش کری تھی جڑا نہ چاہن والا وہ نہ ہی ملی ہے تو ہن زندگی دا ایک طریقہ کار بنیا بنا لیا وہ طریقہ کار کی بنا لیا چاہن والے تو جان بھی لٹا دینی ہے بس تو جڑے نہیں چاہن والے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انہوں دا جملہ بڑا پیارا ہے آندے نے اوئے ہوئے والے لوگوں کو چھوڑ دیں اوئے ہوئے آپ کو جان دیں اوئے ہوئے آیا کی فرمایا اوئے ہوئے والے لوگوں چھڑ دیو ماشاءاللہ تے سبحان اللہ لوگوں نال لے کے ٹرو ماشاءاللہ سبحان اللہ انہوں لے کے ٹردے رہاں گے اللہ نے جنی دیر توفیق دیتی کہو ذرا سبحان اللہ اے تہمت زنا دی تہمت یا کوئی ایسا معاملہ بہت بار سوچ لو کہ میں کی الزام پہ لانا جس لئے معاملہ آیا نا تے بچہ بولیا کون بولیا بچہ کیوں نہ بول دا پھر آپ بری ہوئے جیل کٹی اچھا جس ویلے او گل پھیلی نہ لیک آؤٹ ہوئی تے سہیلیاں زلیخا نو آکھیا جا نہیں تو تے یوسف تے ڈگ پئی ہیں تو ایک غلام تے ڈگ پئی ہیں ایک غلام تے فدا ہو گئی ہیں تے زلیخا آندی ہے میں تانوں یوسف نہ بکھاواں آکھیا سانوں بھی بکھا تے صحیح اور میں کل نو بہ جاؤ کل نو بیٹھو مسنداں لگ گیاں فروٹ دے دیتے گئے بہ گئیاں ساریاں حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا آکھیا یوسف انہاں دے وچوں لنگنا ہی حضرت یوسف تیار ہوئے اور لنگے وچوں تے انہاں نے ہتھاں تے چھریاں پھیر لیاں تے میں ایک نقطہ نہ عرض کر جاواں میں کیا اے حسن یوسف سی اے کی سی اے حسن یوسف سی حسن یوسف تے زلیخا دیاں چان والیاں سہیلیاں انہاں نے اپنے ہتھاں تے چھریاں پھیریاں نے اے یوسف او نے جنہاں نو 99% اللہ نے حسن عطا فرمایا ہے لیکن یوسف دا تعارف کیے میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا ہے معراج دی رات 1.25 لاکھ نبی ہاتھ بن کے میرے امام الانبیاء دے انتظار وچ کھڑے نے تے یوسف بھی نال نے نوح بھی نال نے شیس بھی نال نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی میرے آقا دے انتظار وچ نے حضرت یوسف دے نام تے حسن تے عورتاں نے ہاتھ کٹے نے تے یوسف ہونے جنہیں میرے آقا دی تمنا رکھن والے نے میں کیا اے غلامہ دی شان ہے اے مقتدیاں دی شان ہے آمینہ دے لال دا کی مقام ہوئے گا حضور دا کی مقام ہوئے گا تے پھر آکھنا پوے گا مسلمان بھائیوں میں اپنی زبانی ترجمہ کر لینا وا میری محبتیں آدھیے یوسف علیہ السلام دا مقام اپنی تھاویں لیکن ساڑھی محبت دا اپنا انداز ہے میں چکے پنجاب دا رہن والا وا فضان حضور خطیب الاسلام پیش کر جانا وا میرے آقا دا حسن کیے حسن یوسف بھی ٹھیک ہے لیکن یوسف دے آقا دا حسن کیے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا صلح حدیبیہ دا مقام ہے صلح حدیبیہ دا دورانیاں ہے میرے آقا وضو پہ کر دینے تے صحابہ وضو دا پانی زمین دے نہیں ڈگن پہ دین دے عروہ بن مسعود صحابی رسول بعد وچ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے ویکھیا کی یہ تلوار آتے چھے تے ویندے کینے صحابہ حضور دے وضو والا پانی بھی زمین تے نہیں پہ ڈگن دین دے عروہ بن مسعود اپنے یاراں وچ گیا ہے قبیلے واپس گیا ہے جا کے آندا ہے قبیلہ قریش میں کیسر و کسرا دے بادشاہاں نال ملیا وا میں شام دیاں بادشاہاں نال ملیا وا ایران دیاں بادشاہاں نال ملیا وا لیکن کسے دی اتنی عزت نہیں ویکھی اتنا مرتبہ نہیں ویکھیا وہ عروہ بن مسعود ویکھیا کیا آکھیا جس محمد دے غلام او دے وضو دا پانی
زمین تے نہیں ڈگن دیں دے او دے تے تلوار کیویں چلن دین گے او کوئی جھوٹا نہیں ہو سکدا میں کیا عروہ بن مسعود کی ویکھیائی تے جواب ہی آیا ہے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا میرے آقا دا مقام کیے چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اللہ کریم تہاڈی میری حاضری قبول و منظور فرمائے ایک اعلان سن لو اے بزرگ تشریف لیاندے نے علماء دیاں تقریراں سنن واسطے بندہ ناچیز دے بھی بیانات سنن واسطے مغل اسلامک چینل ہے یوٹیوب چینل ہے بزرگاں دا انہوں سبسکرائب کر لو وہ تانوں بیانات علماء دے ملدے رہن گے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے یوسف علیہ السلام دے قصے دا تیسرا حصہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کیتا جائے گا